السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اب ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک شاندار ویڈیو، تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ عزیز دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، مراد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 26 ذی الحج کو زخم لگا تھا، قاتلانہ حملہ آپ پر کیا گیا تھا، اور یکم محرم الحرام کو اسلام کے اس بطل جلیل، اس قائد، اس لیڈر اور دنیائے اسلام پر اپنی سیرت کے انمٹ نقوش چھوڑنے والے اس خوبصورت انسان نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں سے ہیں جو ابن الوقت نہیں ہوتے، ابو الوقت ہوتے، جو وقت کے مطابق نہیں بدلتے بلکہ وقت کو اپنے مطابق بدل دیا کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے کہ دین ان کا اوڑھنا بچھونا تھا، ان کا چلنا پھرنا دین تھا، ان کا ہنسنا اور رونا دین تھا۔ انہیں علم الیقین سے لے کر عین الیقین تک ایک خاص مقام اللہ نے عطا کر دیا تھا، تو بس پھر یہ سمجھ گئے تھے کہ دین ہی زندگی ہے، دین ہی روح ہے، اور دین ہی ہماری اصل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، کچھ لوگوں کو میں نے قمیضیں پہنے ہوئے دیکھا، کچھ کی قمیضیں ناف تک تھیں، کچھ کی پیٹ تک تھیں، اور کچھ کی گھٹنوں تک تھیں۔ عمر، میں نے تمہیں بھی دیکھا ہے، تمہاری قمیض تو پیروں سے ٹکرا رہی تھی۔ تو حضرت عمر کہنے لگے، حضور خواب کوئی دیکھتا ہے، تعبیر کوئی بتاتا ہے، پر یہاں کمال یہ ہے کہ خواب بھی آپ نے بتایا ہے، تعبیر بھی آپ ہی بتائیں گے۔ حضور پھر بتا دیں اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا تعبیر یہ ہے کہ کسی کا دین ناف تک، کسی کا گھٹنوں تک، کسی کا پیٹ تک، اور عمر تو سارا ہی دین میں لپٹا ہوا ہے، تو سارا ہی دیندار ہے، سارا ہی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیڈیل ہیں، ایک ہیرو ہیں۔ ان کی زندگی کے درجنوں پہلو ہیں، ہر سال ہم ایک پہلو بیان کر دیتے ہیں، کبھی عدل و انصاف پہ بات کر لیتے ہیں، کبھی نظام حکومت پر۔ ان کی زندگی کا ایک پہلو آج بھی ہماری گفتگو کا عنوان رہے گا، پر حضرت عمر کا مرتبہ اور مقام یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل امین 950 سال میرے عمر کی شان بیان کریں تو عمر کی شان ختم نہیں ہوتی۔ 950 سال اگر حضرت جبریل بھی بیان کریں تو یہ مقام ہے سیدنا فاروق اعظم کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح سارے نبیوں میں شان حضور کو عطا فرمائی، اسی طرح تمام نبیوں کے حواریوں میں سب سے زیادہ شان حضور کے غلاموں کو عطا فرمائی۔ قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، فرمایا اے ایمان والو، خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ خود بھی بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی۔ ہماری ساری نصیحتیں باہر والوں کے لیے، باہر ہمیں بہت بڑا لیکچر بھی دینا پڑے تو چلتا ہے، بہت بڑی داستان سرائی بھی کرنی پڑے تو چلتی ہے۔ سٹیٹس اور معیار یہ ہے کہ سارا کچھ باہر والوں کے لیے، اور گھر کے وہ پھول جن کی آبیاری بھی ہم نے کرنی تھی، کوئی جڑی بوٹیاں اور گائیں تو وہ کاٹنی بھی ہم نے خود تھیں، دھوپ اور چھاؤں کا خیال بھی ہم نے رکھنا تھا، وہاں ہماری نظر نہیں ہوتی۔ پڑوسی کے بچے کیا کر رہے ہیں یہ سارا پتہ ہوتا ہے، اور میرے گھر میں کیا گل کھل رہے ہیں اس کی مجھے خبر نہیں ہوتی۔ حضرت عمر فاروق نے جب یہ آیت نازل ہوئی تو فوراً عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا کیا مطلب ہے کہ خود بھی دوزخ کی آگ سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، عمر اس کا مطلب یہ ہے کہ جن چیزوں کا اللہ رسول تمہیں حکم دیتے ہیں تم اپنے گھر والوں کو ان چیزوں کا حکم دو،
اور جن چیزوں سے اللہ رسول تمہیں منع کرتے ہیں تم اپنے گھر والوں کو بھی ان چیزوں سے منع کرو۔ حضرت عمر فاروق کی زندگی میں جو چیز آپ کو بہت زیادہ ملے گی نا وہ یہ ہے کہ آپ نے جتنا کڑا احتساب محاسبہ باہر والوں کا کیا ہے نا اس سے زیادہ بڑھ کے اپنا اور اپنے گھر والوں کا کیا ہے۔ یہ بڑا عجیب معاملہ ہے کہ ہم جتنے لوگ ہیں ہمارا معیار یہ ہے کہ سامنے والا غلط ہے اور میں ٹھیک، یعنی دوسرے کا بچہ گلی میں نظر آ جائے تو اس کی غلطیاں نکلنی شروع ہو جائیں گی، اور میرا بچہ سارا شہر گھوم آئے ایک ٹائر پہ موٹر سائیکل پہ تو ہم کہتے ہیں کہ ابھی بچہ ہے، انشاءاللہ سیانا ہو جائے گا۔ اگر ابا جی آج تک سیانے نہیں ہوئے کہ اس کو سمجھا لیں تو پھر بیٹے کا سیانا ہونا تو ہو سکتا ہے کہ وہ 60-70 سال لگ ہی جائیں۔ گھر کے اندر جب تک توجہ نہیں ہوتی اور سب سے پہلے جب تک اپنی ذات پر توجہ نہیں ہوتی، میں کہا کرتا ہوں کہ باہر لیکچر چلتا ہے گھر میں عمل چلتا ہے، لیکچر باہر چلتا ہے گھر کے اندر عمل چلے گا۔ باہر تو آپ نے کہہ دیا نماز پڑھا کرو، ختم ہو گئی بات، لیکن گھر میں بچے نماز تب پڑھیں گے جب ان کے والد نماز پڑھیں گے۔ گھر میں کہہ دیا پردہ کرو، پر گھر میں بچیاں پردہ تب کریں گی جب ان کی اماں پردہ کرے گی۔ گھر کے اندر عمل چلتا ہے، باہر تو چلو بات بھی چل جاتی ہے۔ تو والد کا جب تک کردار بچے نہیں دیکھتے جب تک اتنی دیر تک ان کا تبدیل ہونا ممکن نہیں ہوتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا باہر والوں کا بھی بڑا سخت حساب کرتے تھے۔ بڑا ایک گورنر صاحب نے لباس بڑا شاندار پہننا شروع کر دیا تھا تو حضرت عمر نے اتروا کے نا تو انہیں ٹاٹ کا لباس پہنا کے تو اونٹ چرانے کی ڈیوٹی دے دی تھی، اتنا سخت احتساب کرتے تھے۔ کسائی کی دکان پر بھی 1-2 گھنٹے کھڑے ہوتے تھے، جو آدمی مسلسل 2 دن گوشت خریدتا تھا نا فرماتے تھے اس کا ٹیکس بڑھا دو، لوگوں کو دال نہیں مل رہی اور یہ روز گوشت کھاتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم اس کو جزیہ کہا جاتا تھا یا کچھ اور معاملات ہوتے تو بڑھا دیتے تھے۔ مسلسل جو 2 دن آدمی گوشت کھاتا تھا فرماتے تھے مدینے میں غربت ہے، اگر یہ والا نظام تم کرو گے تو غریب لوگ کس کی طرف دیکھیں گے۔ لیکن اس سے زیادہ بڑھ کر جو ان کی زندگی کا معیار اور سٹیٹس تھا وہ یہ تھا کہ اپنے گھر کا خاص خیال رکھتے، خاص توجہ کرتے۔ ملک شام سے اور ایران سے کچھ لوگ آپ کی خدمت میں آئے تو وہاں سے کچھ کنیزیں بھی آئیں ان کے بادشاہ کا پیغام لے کے۔ شاہ ایران کی کنیز کو ملکہ نے کہا کہ نا حضرت عمر کی زوجہ کو دیکھ کے آنا ذرا کس طرح کی ہے۔ ہمارے ملک میں کیا کہتے ہیں خاتون اول، باقی سارے دوؤں میں خاتون اول، ذرا خاتون اول کو دیکھ کے آنا۔ تو وہ جب آئی نا گھر میں ملنے تو کہا کہ مجھے میری ملکہ نے کہا تھا کہ عمر کی زوجہ سے اہلیہ سے ملاقات کر کے آنا۔ تو حضرت عمر کی اہلیہ نے نا ایک جوڑا کپڑوں کا دے دیا ملکہ کے لیے اور ایک خوشبو کی شیشی دے دی۔ اب جب وہ تحفے وہاں گئے تو اس ملکہ نے نا کچھ سونے کا سامان بھیجا، کچھ زیورات بھیجے، کچھ تحائف بھیجے۔ جب حضرت عمر کے گھر آئے نا وہ خادم لے کے آیا، اس نے کہا جی آپ کی اہلیہ نے تحفے بھیجے تھے، تو جواب میں شاہ ایران کی بیوی نے یہاں جس ملک کا وہ سفیر تھا انہوں نے بھی یہ بھیجے۔ تو حضرت عمر فاروق نا وہ تحفے لے کے گھر گئے تو جا کے کہنے لگے اپنی اہلیہ سے یہ تو کب سے تحفے تحائف بھیجنے لگ گئی ہے، یہ کب سے نظام شروع ہو گیا؟ تو کہ حضور تحفہ دینا لینا تو ٹھیک ہے، سنت ہے، محبت بڑھتی ہے، تو یہ کوئی قباحت نہیں، اور میں نے اپنی ذاتی استعمال کے لیے جو چیزیں رکھی تھی وہ میں نے دی ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ہم نے کسی ملک کے ساتھ اور اس کے بادشاہ کے ساتھ ذاتی تعلق نہیں بنانا، تعلق جو بھی بنے گا رسول اللہ کے دین کی برکت سے بنے گا، ذاتی رشتے نہیں ہم نے قائم کرنے۔ ذاتی آپ کے ملک کی جو ایئر لائن جس کا ہر سال خسارے کا ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے نا، وہ ہمارے بادشاہ صاحب اور صدر صاحب اگر غیر ملکیوں کو گھوڑا کبھی بھیجنا ہو نا، گھوڑا تو پورا ایک جہاز گھوڑا لے کے تحفے میں جاتا ہے، پورا جہاز غریب قوم کا یہ سرمایہ، اور قوم بڑی بادشاہ ہے لائنوں میں لگ کے ووٹ دیتی ہے۔ 2 کام ہمیشہ لائن میں لگ کے کرنے، ایک بل لائن میں لگ کے جمع کرانا ہے اور ایک ووٹ لائن میں لگ کے، تاکہ پھر پورے 5 سال لائن میں ہی لگے رہیں۔ مرضی سے آپ ووٹ دینا پر جو بات درست ہے اس کو سنو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اہلیہ سے پوچھا کتنے کا تھا وہ تیرا جوڑا اور خوشبو کی شیشی؟ انہوں نے کہا 3 دینار کی۔ فرمایا یہ 3 دینار تیرے
اور باقی جو تحفے آئے ہیں وہ تو خود کہہ، چونکہ اس نے تیرے نام بھیجے ہیں، تو کہہ کہ میں مال غنیمت میں دیتی ہوں، تو کہہ میں مسلمانوں کو کہہ۔ تو زوجہ ہنس پڑی، کہنے لگی میں نہ بھی کہوں تو مجھے کہنا تو پڑے گا ہی، کہنا تو میں نے ہے ہی، جو کہ سامنے عمر فاروق ہیں، لہذا فرمایا کہہ دیتی ہوں میں نے دیا خزانے کو۔ حضرت عمر نے جمع کرا لیا۔ میں یہ کیا بات ہوئی، میرے گھر والے جو مرضی کریں، ان کا معیار زندگی جس طرح کا مرضی ہو۔ اور حضرت عمر ایک جملہ کہا کرتے تھے، اللہ کرے کہ یہ باتیں اس دور حاضر میں ہماری سمجھ میں آئیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں کو فرمایا کرتے تھے کہ بہت آدمی کو بھوک لگی ہو نا، اور پھر اس کی پسند کا کھانا پکا ہو، تو اتنے شوق سے وہ اس کھانے کو دیکھتا ہے نا، فرمایا اس طرح پوری قوم اپنے بادشاہوں کے خاندان کو دیکھتی ہے، اس تیزی کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ ان کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، ان کا معیار زندگی کیا ہے، ان کا سٹیٹس کیا ہے۔ آپ کے بچے دونوں کاروبار کے لیے مصر گئے، ایک بہت بڑا قافلہ گیا مدینے سے مصر تجارت کے لیے، تو یہ گئے تجارت کے لیے، تو حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبید اللہ ابن عمر، حضرت عمر کے دونوں بیٹے گئے۔ جناب عمر فاروق کے بچے جب وہاں پہنچے تو مصر کے گورنر نے نا لوگوں کو تعارف کرایا کہ یہ عمر فاروق کے بیٹے ہیں۔ ایک چھوٹی سی بات کر دوں، یہ چودھری کے بیٹے کو کون بتاتا ہے کہ تو چودھری کا بیٹا ہے؟ باہر والے بتاتے ہیں، گھر والے۔ اور سیٹھ صاحب کے بیٹے کو کون بتاتا ہے کہ تو سیٹھ صاحب کا بیٹا ہے؟ اور مالک کو کون بتاتا ہے کہ تو مالک کا بیٹا ہے اور یہ کرایہ دار ہے؟ یہ کون بتاتا ہے؟ یہ سوچ ہم دیتے ہیں بچوں کو، چودھری اور کمی کی سوچ، امیر اور غریب کی سوچ، مالک اور کرایہ دار کی سوچ، گھر کے مالک کی اور کام کرنے والے کی سوچ، یہ ہم دیتے ہیں۔ یاد رکھنا، یہ ہم دیتے ہیں، یہ ہمارا مزاج ہے، یہ باہر سے نہیں آتی۔ تو کوئی شہزادہ ہے، تو سیٹھ ہے، تو نواب ہے، یہ سوچ باہر سے نہیں آتی، یہ اماں سوچ دیتی ہے، اماں، یہ ابا سوچ دیتا ہے۔ اور پھر جب تباہی اترتی ہے تو اس کے ذمہ دار بھی باہر والے نہیں ہوتے، گھر والے ہوتے ہیں، گھر والے۔ ہمارے بچوں کی طبیعتوں پر زیادہ نقش باہر والوں کا نہیں ہوتا، گھر والوں کا ہوتا ہے، یاد رکھیے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ، بچے ہیں، شہزادے ہیں، وہ کاروبار کرنے گئے اور وہاں بتایا گورنر صاحب نے کہ یہ فاروق اعظم کے بچے ہیں، امیر المومنین کے۔ لوگوں نے ان سے زیادہ مال خریدا، تجارت میں زیادہ نفع ہوا، ظاہر ہے کہ وہ آپ کے جو اللہ خیر کرے حکمران ہیں، ان کے کاروبار کتنے ملکوں میں ہیں، کس بنیاد پر ہیں؟ وہ صرف اس بنیاد پر کہ وہ حکمران رہے، ان کے لیے آسان تھا بڑے لوگوں سے تعلقات بنانا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے ڈھیروں مال کما کے جب واپس آئے نا، تو حضرت عمر سے آ کے بچوں نے بطور محبت کا، ابا جی اللہ نے بڑا ہی فضل کیا ہے، بڑا مال کمایا الحمدللہ، یہ دیکھیں کتنا نوازا ہے۔ تو حضرت عمر کہنے لگے سارے قافلے نے اتنا ہی کمایا ہے، سارے قافلے نے اتنا ہی کمایا ہے؟ تو حضور نہیں، سارے قافلے نے اتنا نہیں کمایا، سب کو اتنا نہیں ملا۔ وہ تو وہاں گورنر صاحب نے لوگوں کو تعارف کرایا تھا کہ یہ عمر کے بچے ہیں، تو لوگوں نے پھر ہم سے بڑا ہی خریدا۔ تو حضرت عمر فرمانے لگے ٹھیک ہو گیا، میں بات سمجھ گیا، اس طرح کرو، جو تمہاری اصل زر تھی نا، جو راز تھی، وہ رکھ لو، اور باقی سارا مال خزانہ میں جمع کرا دو، اس لیے کہ یہ تم نے تجارت نہیں کی، یہ تم نے اپنے باپ کا نام بیچا ہے، یہ تم نے امیر المومنین کے بیٹے ہونے کا فائدہ اٹھایا ہے۔ فرمایا یہ تمہارا نہیں حق، یہ مسلمانوں کا ہے، اس لیے کہ یہ مال تم نے محنت سے نہیں کمایا، یہ باپ کی کرسی کا فائدہ اٹھایا ہے۔ اور فرمایا اگر تم نے مال جمع نہ کرایا تو میں مال بھی لے لوں گا زبردستی اور کوڑے بھی ماروں گا، ڈبل سزا دوں گا، مرضی سے جمع کراؤ گے تو کوڑوں سے بچ جاؤ گے۔ بڑے بیٹے نے تو جمع کرا دیا، تو چھوٹا تھوڑا پریشان ہوا، تو حضرت عبداللہ ابن عمر چھوٹے بھائی کا ماتھا چوم کے کہنے لگے بیٹے چپ کر کے جمع کرا، یہاں بھی فخر کر کے ہم عمر کے بیٹے ہیں، اور قیامت میں بھی فخر کریں گے کہ ہم فاروق اعظم کے بیٹے ہیں، یہاں بھی ناز کریں گے اور وہاں بھی ناز کریں گے کہ عمر کے بچے ہیں۔ ہمارے باپ نے خود بھی حلال ہی کھایا ہے، اور جب ہماری کمانے کی باری آئی ہے تو ہمیں حکم بھی حلال کھانے کا دیا۔ بھائی ہمارا مزاج نہیں، بچہ جب لے کے آتا ہے 2 لاکھ روپیہ تو کبھی پوچھا کہاں سے آیا ہے؟ جب وہ پہلے دن غلط دوستوں کے پاس جا کے بیٹھتا ہے تو کبھی نکالا گھر سے اسے؟ یہ بہت سارے خمیازے ہمیں اس لیے بھگتنے پڑتے ہیں کہ ہم ابتدا میں سوراخ بند نہیں کرتے، جب اس میں شگاف پڑ جاتا ہے، سیلاب آتا ہے تو ہمیں ہوش آتی ہے۔
حضرت عمر نے اپنے گھر میں نگرانی رکھی، کڑی نگرانی. زیادہ نماز گھر میں پڑھتے تھے حضرت عمر، نفلی نمازیں زیادہ کیوں بھلا؟ میرے صاحب مجھے حکم دیتے تھے کہ فرض نماز کے علاوہ نمازیں گھر میں پڑھنا، بچوں کو عادت پڑے گی، ذوق پیدا ہوگا، ان کو پتہ چلے گا کہ ہمارے گھر میں 5 وقت کوئی اور کام بھی ہوتا ہے. بھائی یاد رکھیں کہ آپ نے اگر سجدہ کرنا ہے تو بچہ لیٹ جائے گا، اسے پتہ کوئی نہیں سجدہ کیا ہے. لیکن جب گھر میں کبھی قرآن ابا جی کھول لینا، میں اکثر کہتا ہوں جب ابا جی کا موڈ بن جائے نا لیکچر دینے کا، وہ گھر میں شروع ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں آپ لوگ نماز نہیں پڑھتے اس لیے میرے کاروبار میں برکت کوئی نہیں، تم سویرے قرآن پاک نہیں کھولتے تو میں تباہ ہو گیا ہوں. تو میاں آپ نے کب گھر میں قرآن پاک کھولا تھا؟ آپ نے کب نماز پڑھی؟ آپ نے کب گھر کے اندر اللہ رسول کا ذکر کیا تھا؟ آپ نے کب حدیث چھیڑی؟ آپ نے بھی تو گھر کے اندر جب بھی آپ آئے ہیں تو آپ نے وہی کچھ کیا جو دنیا دار کرتے ہیں. آپ بھی تو اپنا موبائل لے کے الگ کونے میں بیٹھ گئے. آپ نے بھی تو کہا ہے کہ اب تمہارے چینل ختم، اب میری مرضی والا چلے گا. تو جو آپ نے کیا ہے بچے بھی وہی کام کریں گے. آپ نے بھی گپ شپ لگائی ہے تو وہ بھی لگا رہے ہیں. یہ سمجھ لیں جو کام آپ کریں گے آپ اپنے بچوں کی سیرت میں اس کا جلوہ دیکھ لیں گے. بڑی پکی سی بات ہے کہ آپ کو بچے کی عادتیں دیکھ کے سمجھ آ جائے گی کہ میں بھی یہی کرتا تھا اور یہ بھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال فرما گئے تو آپ کے وصال کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی ایک بیوہ سے نکاح کیا، حضرت عمر کی ایک بیوہ سے. جب وہ آپ کے نکاح میں آئی تو کہنے لگی حضرت عثمان غنی سے کہ حضور نہ تو میں خوبصورت ہوں اور نہ میں جوان ہوں، نہ آپ کی کوئی خدمت کر سکتی ہوں، میرے ساتھ نکاح کرنا سمجھ میں نہیں آیا. کیا شاندار جواب دیا حضرت عثمان غنی نے، کیا خوبصورت جواب دیا. فرمانے لگے میں نے اس لیے نکاح نہیں کیا کہ مجھے تمہارے حسن سے دلچسپی تھی یا تمہاری خدمت کی ضرورت تھی، میں نے تو اس لیے نکاح کیا ہے کہ مجھے بتاؤ عمر فاروق گھر کے اندر اپنے رب کی عبادت کس طرح کرتے تھے، وہ قرآن پاک کس طرح پڑھتے تھے، وہ رویا کیسے کرتے تھے، استغفار کا طریقہ کیا، کس وقت کس انداز میں وہ اپنے رب کو یاد کرتے تھے. اس لیے کہ عمر کئی دفعہ گھر سے آتا تھا تو میں اس کے چہرے پر نور دیکھا کرتا تھا، میں روشنی دیکھتا تھا، ایک معیار دیکھتا تھا. نکاح اس لیے کیا ہے کہ مجھے عمر کی جو گھر کے اندر کی عبادت ہے اس سے آگاہ کرو، تاکہ عثمان غنی بھی چاہتے ہیں اس طرح کے عمل کرو جس طرح کہ عمر فاروق کر کے گئے ہیں. بھائی جب تک ہم اپنے گھر میں وہ توجہ نہیں دیں گے، وہ مزاج دیکھیں نا، ہمارے گھروں میں جب نقشہ پاس ہوتا ہے تو ٹی وی لان بھی اس میں ہوتا ہے، ڈرائنگ روم بھی ہوتا ہے، نماز کی جگہ بھی ہوتی ہے نقشے میں. صحابہ جب گھر بناتے تھے تو ایک مسجد بیت کا نقشہ پاس کرتے تھے، ذہن میں رکھتے تھے کہ یہ کونا نماز کے لیے، وہاں جوتے لے کے کوئی نہیں جائے گا، وہاں نماز پڑھی جاتی تھی، عورتیں وہاں اعتکاف کرتی تھیں. ٹی وی لان تو آ گیا ہے اور گھر کے اندر ٹی وی رکھنے کے لیے تو ایک کمرہ الگ سے بنا دیا گیا ہے، اور اب جو نئے نقشے پاس ہو رہے ہیں اس کے اندر گھروں کے اندر جگہ بنائی گئی ہے جہاں کمپیوٹر رکھے جائیں اور بچوں کے لیے وائرنگ ہوگی نیچے تاکہ انہیں کوئی مشکل درپیش نہ ہو. یہ ساری چیزیں ہم نے نہانے کے لیے گھروں کے اندر اتنے بڑے واش روم بنائے ہیں کہ لگتا یہ ہے کہ سوائے نہانے کے اور کام ہی نہیں کوئی گھر میں ہوگا. ہر چیز آ گئی، پر اللہ کرے کوئی تفسیر بھی ٹیبل پہ پڑی نظر آئے، کوئی حدیث کی کتاب بھی ٹیبل پہ پڑی نظر آئے. اللہ کرے کہ جس طرح ابا لطیفہ سن کے آتا ہے تو جب تک سنا نہ لے اسے ہضم نہیں ہوتا. اللہ کرے کہ وہ جمعے میں بیان سن کے جائے تو اس کا بھی دل کرے میں اپنے بچوں کو سناؤں. وہ نبی پاک کی کوئی حدیث کہیں سے سنے تو گھر جا کے سنائے. جب تک یہ معیار نہیں بنتا آپ کیسے توقع کرتے ہیں کہ گھر کے اندر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی؟ آپ یہ کیسے توقع کرتے ہیں کہ گھر کے اندر وہ معیار اور وہ مزاج بنے گا؟ حضرت عمر فاروق نے ذاتی زندگی پر جو توجہ دی، گھر والوں کے معیار پر جو توجہ دی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ بھی بڑی دیدنی ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری کو نا آپ نے وزیر خزانہ بنایا تھا، تو حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ حضرت عمر کو شیخ خزانے میں رہنے تو دیتے نہیں تھے. ایک دن نا میں صفائی کر رہا تھا اس کمرے کی جس میں خزانہ رہتا تھا. ہمارے تو ملک میں جو جاتا ہے وہ صفائی کر کے ہی جاتا ہے، اللہ خیر کرے. اور خیر معیار بدلتا ہے. جو پچھلی حکومت ہوتی ہے وہ قرضہ اٹھاتی ہے، وہ باہر سے جاتی ہے تو قرضہ لے کے آتی، اور جو نہیں آتی ہے وہ کہتی ہے ہمیں پیکج مل گیا ہے. وہ قرضہ نہیں اٹھاتے، ان کو کیا ملتا ہے؟ یعنی پچھلی نے قرضہ لیا تھا اور ہم نے، واہ جی واہ کیا خوبصورت انداز ہے. اس کا نام بدل کے نا، انہوں نے قرضہ لیا تھا اور ہم نے
میں کہا بڑے شاندار سیانے بندے ہو گئی. حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ میں نے نا مال غنیمت کی صفائی کی تو 1 دینار مجھے نا کہیں پڑا ہوا مل گیا. تو فرماتے ہمیں اجازت ہوتی تھی کہ 1 دینار ہم اپنی مرضی سے کہیں خرچ کر سکتے تھے. اگر آپ ناراض نہ ہوں تو ہمارے ہاں جب چیئرمین صاحب ناظم صاحب ٹھیکے دیتے ہیں تو ٹھیکیدار ان کا چھوٹا بھائی ہوتا ہے یا چچا کا بیٹا ہوتا ہے یا خالہ کا بیٹا ہوتا ہے. وہ خود ناظم ہوتے ہیں اور ان کا چھوٹا بھائی ٹھیکیدار ہوتا ہے. یعنی وہ نا سارا کچھ گھر کے اندر ہی رہتا ہے. گھر کے اندر ایک پیسہ دیتا ہے دوسرا واپس اس کو واپس کر دیتا ہے گھر کے اندر ہی. اب تو خیر ہمارے لوگ سمجھدار ہو گئے. ایک بندہ ایک سیاسی جماعت میں ہوتا ہے, دوسرا دوسری میں, اور تیسرا جس کی بھی حکومت آئی حکومت تو ہماری رہے گی نا. ایک بندہ تو ہے نا اس جماعت میں. یہ اچھا لوگوں نے ایک طریقہ نکالا ہے. تو حضرت عمر کے بیٹا گزر رہا تھا تو حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں میں نے صفائی کی تو 1 دینار نکلا. تو میں نے وہ 1 دینار نا حضرت عمر کے بیٹے کو دے دیا. میں نے کہا لو بیٹا اپنے چچا کی طرف سے تحفہ. تو گھر جا کے انہوں نے حضرت عمر کو بتایا کہ چچا نے پیسے دیے ہیں. چھوٹے بچے تھے. حضرت عمر نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو بلا لیا اور بلا کے فرمانے لگے میں تو تمہیں اپنا دوست جانتا تھا اور تو نے میری اولاد کو ہی دنیا دار بنانا شروع کر دیا. میرے بچوں کو ہی تم نے دنیا دار پیسوں پہ لگانا شروع کر دیا. میں تو تمہیں یار سمجھتا تھا. فرمایا تمہیں چاہیے تھا میرے بیٹے کو نصیحت کرتے کہ بیٹا پیسوں سے رب راضی نہیں ہوتا, اس کی رضا والے کام کیے جائیں تو رب راضی ہوتا ہے. اور فرمایا تمہیں کوئی اور گھر نہیں ملا تھا تباہ کرنے کے لیے, میرا ہی گھر ملا تھا. اٹھاؤ اپنا دینار اور خبردار آج کے بعد میرے بچوں کے ساتھ یہ والی نیکی نہ کرنا. اور ہمارا کیا سٹیٹس ہے, دوستی ہے یہ اس سے جو تحفے زیادہ دے, جو بچوں کو خراب کرنے میں مدد زیادہ کرے اس کے ساتھ یہ رہنا. حضرت عمر نے گھر پہ اور سب سے بڑھ کر اپنی ذات پہ توجہ کی. حضرت ابو مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں عمر کے پیچھے پیچھے ایک باغ میں گیا, اکثر اس باغ میں جایا کرتے تھے. اور عمر جا کے نا تو درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور فرمانے لگے او امیر المومنین اللہ سے ڈر جا, ورنہ جس رب نے حکومت دی ہے وہ عذاب بھی بڑا دے گا. ڈر جا رب سے. کبھی ساری زندگی حضرت عمر نے اپنا کوئی تعارف نہیں کرایا, کبھی نہیں. ایک بندے نے آپ کے سامنے تعریف کر دی آپ کی تو فرمانے لگے تو خود بھی ہلاک ہوا اور مجھے بھی ہلاک کر دیا. کیا ضرورت پڑی ہے میری تعریفیں کرنے کی, اتنی دیر میری تعریف میں لگائی. اللہ کا ذکر کرتا رب تجھے ثواب دیتا, حضور پہ درود پڑھتا تو رب تیرے اوپر رحمتیں نازل کرتا. کس چکر میں ہے؟ آج جتنا اچھی کوئی خوشامد کرے اتنی اچھی وزارت ملتی ہے, جتنی اچھی اس کو جو ہے وہ چاپلوسی کرنی آیا درجہ بھی اسے اتنا ہی اچھا ملتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بیٹے کہتے ہیں, صاحب فتوح الشام نے لکھا ہے, آپ کے صاحبزادے کہتے ہیں میں نکلا تو میرے ابا جی نا اپنی پشت پر مشکیزہ رکھ کے کنویں سے پانی بھر کے آ رہے. میں دوڑ کے آگے گیا, میں نے کہا ابا جی مجھے دے دے. فرمانے لگے بیٹا تیرا کیا خیال ہے, کوئی اور نہیں تھا مشکیزہ بھر کے لانے کے لیے, تیرا کیا خیال ہے؟ کہا ابا جی بڑے لوگ تھے پر آپ کیوں اٹھا رہے ہیں؟ فرمانے لگے نفس نا ذرا میرا بڑا ہو گیا تھا, اسے ذرا ذلیل کر رہا ہوں, ذرا اپنا محاسبہ کر رہا ہوں. یہ مجھے کہہ رہا تھا تو بڑی چیز ہے, تو میں نا ابھی مشکیزہ گھر رکھ کے آؤں گا, پھر تیری ماں نے مجھے کہا ہے کہ گھر میں لکڑیاں کوئی نہیں جلانے کے لیے, پھر میں جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لاؤں گا. امیر المومنین بن کے نا تو میرا نفس تھوڑا بڑا ہو گیا. اب یقین کریں ہمارا ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے جب تک ہمارا تعارف صحیح نہ ہو, ہمارا تعارف ٹھیک نہ ہو. میں یہ ہوتا ہوں, میں وہ ہوتا ہوں, چھوڑ مٹی دیں تے مٹی رہنا ہی, مٹی دیں تے مٹی دیں تے مٹی رہنا ہی. ایویں کادی بلے بلے اج مٹی دے اتے بندیا تے کل مٹی دے تھلے, مٹی دیں تے مٹی رہنا ہی. کادی بلے مجھے پوچھ لو, مجھے جان لو, میرا نام لے لو, میں بھی آیا ہوں, میں بھی ہوتا ہوں, میرا بھی یہ تذکرہ ہے. جس کو اپنا تعارف کرانا پڑ گیا اس سے بھی زیادہ کمزور کوئی ہے, فوٹو میں دکھاتا پھرتا ہے فلانے کے ساتھ فوٹو فلانے, تو کمزور بندے یہ کام کر. حضرت عمر فاروق اللہ اکبر, حضرت عمر جیسا بندہ 24 لاکھ مربع میل کا حکمران, اور شاہ روم کو خط لکھ کے کہتا ہے میں منت نہیں کرتا میں حکم دیتا ہوں. اتنا تگڑا بندہ. جنگ قادسیہ کے لیے حضرت سعد بن ابی وقاص کو بھیجا, فتوح الشام پڑھ کے دیکھیں. حضرت عمر بڑے پریشان ہیں, اتنے دن ہو گئے کوئی رپورٹ ہی نہیں آئی. اب تو موبائل ہے نا, ایک ایک منٹ کی رپورٹ لیں آپ, بلکہ آپ ایک ایک منٹ کی فوٹو لیں, آپ رپورٹ تو دور رہ گئی.
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان ہیں کہ قادسیہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص کے ساتھ لوگ جہاد کرنے گئے، رپورٹ کوئی نہیں آ رہی، اتنے پریشان تھے کہ باہر نکل کے نا اس رستے پہ بیٹھ جاتے جو رستہ قادسیہ کی طرف سے آتا تھا، جو بھی آتا جاتا پوچھتے جنگ کے کیا حالات ہیں۔ ادھر جب اللہ نے فتح دے دی نا تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا ایک قاصد کو خط دے کے بھیجا، کہنے لگے عمر کے پاس جاؤ، انہیں اطلاع دو کہ الحمدللہ اللہ نے اسلام کو فتح عطا کر دی۔ یہ حضرت عمر کو جا کے دینا، وہ بڑے پریشان ہوں گے۔ وہ جو اس زمانے میں اس طرح ہوتا تھا کہ کئی دور دور سے صحابہ جو دوسرے شہروں کے ملکوں کے رہنے والے ہوتے تھے وہ بھی آ کے شامل ہو جاتے تھے جہاد میں، کوئی ایک دفعہ مدینے آیا، کوئی 2 دفعہ آیا، پھر اپنے اپنے علاقوں میں بہت سارے لوگوں نے زیادہ دفعہ حضرت عمر کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ وہ جو قاصد خط لے کے آیا تھا نا اس نے 1 دفعہ دیکھا تھا، حضرت عمر بوڑھے ہو گئے، وہ پہچانتا نہیں تھا، ادھر سے وہ خط لے کے آ گیا۔ حضرت عمر مدینے سے باہر نکل کے اس روڈ پہ بیٹھے تھے جو قادسیہ سے آتا تھا، جب وہ اس آدمی کو آتے دیکھا تو حضرت عمر اٹھ کے کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے قادسیہ سے آ رہے ہو؟ وہ کیا کہتا ہے؟ پھٹے پرانے کپڑے، ٹوٹے ہوئے جوتے، سر پہ پرانی پگڑی، کہنے لگے غلام مدینے کے رہنے والے ہو؟ حضرت عمر کہنے لگے ہاں مدینے کا ہوں۔ کہا میں قادسیہ سے آیا ہوں، الحمدللہ اللہ نے اسلام کو فتح دے دی ہے، الحمدللہ کفر کی کمر ٹوٹ گئی ہے۔ اس نے یہ بات کر کے تو گھوڑے کو ایڑی لگائی، گھوڑا دوڑنے لگا مدینے کے، حضرت عمر بھی ساتھ ساتھ دوڑ رہے، فرمانے لگے اچھا بتاؤ خالد بن ولید کا کیا حال ہے؟ تھوڑا آگے جا کے فرمانے لگے اسامہ بن زید کیسے ہے؟ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ پھر اس نے اور گھوڑا، عمر ساتھ ساتھ دوڑ رہے ہیں، ساتھ ساتھ 24 لاکھ مربع میل کا حکمران، ایک جوتا پیر سے نکل گیا، عمر دوڑ رہے ہیں۔ آگے جا کے پوچھتے ہیں سعد بن ابی وقاص کا کیا حال ہے؟ کہ حضور وہ بھی ٹھیک ہے۔ کتنے لوگ میرے شہید ہو گئے مسلمانوں میں سے؟ کہنے لگا صحیح گنتی کا نہیں پتا، یہ لفظ ادا ہوتے ہوتے مدینے کی سرحد آ گئی۔ لوگوں نے عمر کو گھوڑے کے ساتھ دوڑتے دیکھا تو کہا امیر المومنین کیوں دوڑ رہے ہیں؟ وہ غلام چھلانگ لگا کے نیچے آیا، قدموں میں بیٹھ گیا، کہنے لگا حضور آپ نے بتایا ہی نہیں آپ امیر المومنین ہیں۔ آپ فرمانے لگے کیا بتاتا؟ میں تو اونٹ چرانے والے کا پتر ہوں، کیا بتاتا؟ وہ عمر ہوں جس نے اپنے گناہوں کا حساب دینا ہے، کیا بتاتا؟ جو سعد بن ابی وقاص کو جہاد پہ بھیج کے خود بزدلوں کی طرح گھر میں بیٹھا ہے، کیا بتاتا؟ کوئی حیثیت نہیں، کوئی تار، تو نے اچھا کیا، تو تو مجاہد تھا، مجھے ساتھ ساتھ دوڑایا، تو نے اچھا کیا۔ جتنے لوگ تھے چیخیں مار کے رونے لگے۔ حضرت فاروق اعظم سے کہنے لگے عمر جب تک تیرے جلوے رہیں گے اللہ کامیابیاں ہی عطا فرمائے گا، جب تک تیرا رنگ رہے گا اللہ تعالیٰ نوازتا ہی رہے گا۔ کچھ نہیں کبھی اپنا آپ ظاہر ہی نہیں کیا، بہت بڑے تھے، بہت بڑے تھے حضرت عمر، بڑے تھے۔ حضرت ابو رافع غلام تھے، قرآن پاک بڑا سونا پڑھتے تھے۔ حضرت عمر جب بھی انہیں ملتے کہتے ابو رافع تو عمر سے اچھا ہے، قرآن بڑا شاندار پڑھتا ہے۔ تو وہ کہتے حضور اگر میں قرآن صحیح پڑھتا ہوں تو آپ کو قرآن کی تشریح زیادہ صحیح آتی ہے، آپ بھی تو مجھ سے افضل ہیں۔ تو آپ فرماتے نہیں پھر بھی تو مجھ سے افضل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو اپنے آقا کی نوکری بھی ٹھیک کرتا ہے اور رب کی عبادت بھی ٹھیک کرتا ہے، اور مجھے خالص صرف عبادت کرنی ہوتی ہے وہ بھی ٹھیک نہیں کر پاتا۔ ساری زندگی اپنا محاسبہ، ساری زندگی اپنے گریبان میں دیکھا، ساری زندگی اپنے آپ کو پرکھا، اپنے آپ کو ٹٹولا، 62 سال عمر بیت گئی۔ حضرت حذیفہ بن یمان ایک صحابی تھے، میرے نبی کریم علیہ السلام نا ان سے راز کی باتیں کرتے تھے۔ ہر بندے کا ہاضمہ ٹھیک نہیں ہوتا، سب سے راز کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں حضور راز کی باتیں بتاتے۔ مدینہ منورہ میں جو منافقین تھے ان کی لسٹ بھی نبی پاک نے حضرت حذیفہ بن یمان کو دی تھی۔ جب کوئی مشکوک آدمی مر جاتا نا تو صحابہ کہتے ہیں ہم دیکھتے اگر حضرت حذیفہ نے جنازہ پڑھا ہے تو ہم بھی جنازہ پڑھ لیتے۔ نبی پاک نے بھی کچھ جنازے نہیں پڑھے، ترمذی میں ہے، فرمایا عثمان سے جو بغض رکھے اس کا جنازہ نہیں پڑھیں گے۔ حضرت حذیفہ بن یمان اگر جنازہ پڑھتے تو لوگ پڑھتے، وہ نہ پڑھتے تو لوگ جنازہ نہ پڑھتے۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں جناب عمر فاروق کی خلافت کے آخری ایام تھے، کچھ دنوں کے بعد وہ شہید ہو گئے۔ فرماتے آدھی رات کا وقت تھا، میں گھر میں سویا تھا بڑا بے فکر، اچانک میرے دروازے پہ دستک ہوئی، میں گھبرا کے اٹھا، اتنی رات کو کون آیا؟ کہتے ہیں قربان جاؤں، دروازے پہ گیا تو امیر المومنین فاروق اعظم دروازے پہ۔
میں نے کہا عمر کوئی حکم تھا تو مجھے بلا لیتے. کہنے لگے میں نا امیر بن کے نہیں آیا, تیرا ویر بن کے آیا ہوں. امیر المومنین کی حیثیت سے سرکاری کام سے بلاتا تو وہاں بلاتا, مجھے ایک ذاتی کام پڑ گیا. کہتے ہیں میں نے عمر کو گھر کی اندر بلا کے چارپائی پہ بٹھایا. میں نے کہا حضور میں غریب آدمی, میں کیا آپ کے کام آ سکتا ہوں؟ تو کہتے ہیں انہوں نے نا مجھے ساتھ بٹھا لیا, پھر میرا ہاتھ پکڑ لیا. کہنے لگے تو عمر کو جانتا ہے؟ عمر جھوٹ نہیں بولتا. تو جانتا ہے؟ عمر وعدوں کا پکا ہے. کہا حضور جانتا ہوں. کہا میں اس وقت آیا ہوں جب دیکھ بھی کوئی نہیں رہا. حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں پریشان ہو گیا, حضور پہیلیاں نہ بجھوائے, مہربانی کریں بتائیں کدھر آئے ہیں. تو حضرت عمر فاروق فرمانے لگے 62 سال کا ہو گیا ہوں, 63 میں چل رہا ہے, داڑھی سفید ہو گئی ہے, پھل پک گیا, اٹھ فریدہ ستیا, داڑھی آ گئی پور, اگا نیڑے آ گئی, پیچھا رہ گئی دور. اب قبر اشر کا معاملہ صاف نظر آنے لگا ہے. کہا حضور مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ حضرت عمر رو پڑے. کہنے لگے آج میں عشاء کے بعد نکلا ہوں تو نبی پاک کے صحابہ مجھے نیک کہہ رہے تھے. پھر میں نے بچوں کی ماں سے اور بچوں سے بھی پوچھا ہے, وہ بھی مجھ سے راضی ہیں. پر حذیفہ تیرے ساتھ نبی پاک راز کی باتیں کرتے تھے, سچ بتا کہیں عمر کا نام منافقوں میں شامل تو نہیں؟ سچ بتا ان منافقین میں تو شامل نہیں, کہیں اوپر سے تو نہیں سارا کچھ؟ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں میں باپ کے مرنے پہ اتنا نہیں رویا جتنا عمر کے سوال پہ رویا. میں قدموں میں بیٹھ گیا. میں نے کہا نہیں عمر, یہ تو میں نے نہیں سنا, لیکن یہ میں نے نبی پاک سے ضرور سنا ہے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتا. یہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ عمر جس گلی سے گزرے شیطان رستہ بدل جاتا ہے. یہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ 950 سال حضرت جبریل جناب عمر کی شان بیان کریں تو پھر بھی بیان نہیں ہو سکتا. یہ میں نے ضرور سنا. دوستو ساری زندگی حضرت عمر نے اگر دوسروں کا محاسبہ کیا تو اپنا اور اپنے بچوں کا بھی کڑا خیال رکھا. اپنی ذات پر بڑی توجہ دی. جو لوگ اپنا بھول جاتے ہیں نا, ہمیں اپنی صحت کا بڑا خیال ہے لیکن اپنی روحانی زندگی کا کوئی خیال نہیں ہے, قلبی زندگی کا کوئی تصور نہیں ہے. آپ یقین کریں موٹا آدمی کمزور ہونے کے لیے جدوجہد کر رہا ہے, کمزور طاقتور ہونے کے لیے, لیکن جس کو کتنے دن بیت گئے اللہ رسول کی یاد میں رویا ہی نہیں, کتنے دن بیت گئے نہ سننے کو دل ہی نہیں چاہا, جسے مہینوں بیت گئے اور قرآن پاک کی طرف نظر ہی نہیں گئی, وہ فکر مند ہی نہیں. زندگی زندہ دلی کا نام ہے, مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں. بھائی حضرت عمر کی زندگی دور حاضر میں ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ کڑی نگرانی رکھو اپنے پودوں کی, کڑا خیال رکھو اپنے ذاتی باغ کا, اور یہ جو تمہارے دل کی دنیا ہے یہ تمہاری روح کی زندگی ہے, اس کا محاسبہ کرتے رہو. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اپنا حساب خود کر لو قبل اس کے کہ تمہارا حساب کیا جائے. اپنا حساب, ہم ساری دنیا کا حساب کرتے پھرتے ہیں, کوئی کہاں سے کماتا ہے کہاں کھاتا ہے, پر اپنا حساب حضور نے فرمایا حساب کر لو قبل اس سے کہ تمہارا حساب. مولا علی فرماتے ہیں نماز پڑھ لو قبل اس کے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے. اپنا محاسبہ کریں, تھوڑا سا نا اوپر دائیں بائیں دیکھنے کی بجائے تھوڑی سی گردن جھکا کے نا. درویش کہتے ہیں برے بندے نو میں لبن ٹریا تے جگ تے ملیا نہ کوئی, اپنے اندر چاتی پائی تے میتھوں برا نہ کوئی. تھوڑی سی اپنی طرف توجہ دیں. ہم نا بے چین وقت گزار رہے ہیں, بے قرار ہیں, بے سکون ہیں. سبب یہ ہے کہ ہم نے نا اپنا حساب کرنا چھوڑ دیا ہے. حساب کرو گے, بے حساب تو بندہ روٹی کھا لے تو بیمار ہو جاتا ہے, اور اگر زندگی بے حساب گزرے, گناہوں کا حساب ہی نہ کیا جائے, تقوی کی طرف توجہ ہی نہ کی جائے, تو پھر زندگی دشوار ہو جاتی ہے. ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے.